السلام علیکم، گپ شپ ڈیرا کی آج کی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں گوجرانوالہ میں سیاسی دھڑے بندی کا۔ عام طور پر گوجرانوالہ کو مسلم لیگ نون کا قلعہ تصور کیا جاتا ہے۔ میرا چونکہ خود بھی تعلق گوجرانوالہ سے ہے تو گوجرانوالہ کی سیاست پہ میں گاہے بگاہے بڑی کہ کلوز نظر رکھتا ہوں اور اس کے بارے میں معلومات لیتا رہتا ہوں۔ گوجرانوالہ میں مسلم لیگ نون کو پچھلے الیکشن کے اندر کافی بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے اندر جو مین وجہ جو سامنے دیکھنے میں آ رہی تھی وہ یہی تھا کہ گوجرانوالہ کے اندر مسلم لیگ نون کے اندر جو کہ مسلم لیگ نون یہاں پر بہت زیادہ عرصے تک اگر دیکھا جائے تو کئی دہائیوں تک جو ہے وہ برسر اقتدار رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر بیسیکلی دھڑے بندی اور گروپنگ جو تھی وہ دیکھنے کو آئی پچھلے الیکشن میں پہلی دفعہ، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پچھلے الیکشنز میں اس دھڑے بندی کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کو گوجرانوالہ سے بہت سی صوبائی اور قومی اسمبلی کی جو سیٹس تھی ان پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بیسیکلی اس وقت گوجرانوالہ کے اندر مسلم لیگ نون جو ہے وہ دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہوئی ہے۔ تمام احباب جو ہیں وہ جن کا گوجرانوالہ سے تعلق ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ دو دھڑے کون سے ہیں، اور میں نام نہیں لینا چاہتا۔ بیسیکلی ان دھڑوں کی آپس کی جو کھینچا تانی ہے اس کے اندر جو بہت سے کارکنان ہیں وہ پس رہے ہیں، اور کارکنان نے اس بات کا جو کہ پیغام ہے وہ اعلیٰ قیادت تک بھی پہنچانے کی کوشش کی، اور جب یہ لاسٹ الیکشن کے بعد کچھ یہاں پر جو اپوائنٹمنٹس ہوئی تھیں گوجرانوالہ کے اندر تو وہ ایک خاص دھڑے کی جانب سے وہ اپوائنٹمنٹس کی گئی تھی جس کا دوسرے دھڑے نے کافی کہ اس کے خلاف مزاحمت کی، اور یہ دھڑے بندی کے نتیجے میں اس کہ رفٹ کو کم کرنے کے لیے راشد نصر اللہ جو ہیں وہ جو مسلم لیگ نون کے ایک سرگرم کارکن بھی ہیں اور میاں محمد نواز شریف کے ساتھ لندن میں ہوتے تھے، اور اب وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ بھی گوجرانوالہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ اس معاملے میں پیچ اپ کروانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن اس تمام چیزوں کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو لاسٹ جو ایک گوجرانوالہ کا جلسہ تھا الیکشن سے پہلے، اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے گوجرانوالہ میں مسلم لیگ نون کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ جلسہ ناکام ہوا تھا۔ اب ریسنٹلی گوجرانوالہ کے اندر بہت سے جو ہے منصوبوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب اور وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ وہ تشریف لائیں آج سے چند دن پہلے گوجرانوالہ میں، اور بہت سے کہ منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا گیا جس میں ماس ٹرانزٹ منصوبہ تھا، اس کے علاوہ فلائی اوور کا منصوبہ تھا، اور اس جیسے بہت سے منصوبے تھے۔ اچھا، اس جو بھی تقریب کہہ لیں یا جلسہ کہہ لیں یا گیدرنگ کہہ لیں، اس کے اندر بھی جو کارکنان کی شرکت تھی وہ اس کے بعد جو انویٹیشنز تھے اس میں بھی بہت زیادہ کہ شور اٹھا کے من پسند لوگوں کو بلایا گیا ہے اور خاص گروپ کو نوازا گیا ہے، اور اس گروپ کی جانب سے بھی کہ یہی چیز دیکھنے کو آئی کہ انہوں نے اپنے خاص جو چنندہ بندے تھے ان کو کہ اس موقع پر انوائٹ کیا، اور جو بہت سے چیئرمین حضرات تھے جو لوکل کہ لیول پر جو گوجرانوالہ کے اندر چیئرمین وائس چیئرمین حضرات تھے ان کا بھی کہ یہی تحفظات تھے کہ ان کو ٹوٹلی اگنور کیا گیا، اور ایون کہ جو کئی ایم پی ایم این اے حضرات تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس طرح کہ جس طرح گوجرانوالہ کی نمائندگی دینی چاہیے تھی اس تقریب کے اندر وہ نہیں دی گئی، اور اس میں کچھ شور اٹھا کہ جو انتظامات تھے وہ لوکل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے کیے گئے تھے تو اس کی وجہ سے بھی کارکنان کو اس جگہ تک پہنچنے میں اور ان معاملات میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ویسے بھی ہم لوگوں نے یہ پہلے بھی چیز ڈسکس کیا کہ اس وقت پنجاب کے اندر
اسپیشلی اگر ہم بات کریں تو جتنا بھی نظام ہے وہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ایک خاص ایک افسر شاہی کا طبقہ ہے جو آن بورڈ ہوا ہے، اور اس تمام صورتحال میں جو سیاسی کارکنان ہیں، نمائندے ہیں، وہ ایک لحاظ سے بیک فٹ پہ گئے ہوئے ہیں اور ان کو اس طرح وہ پروجیکشن نہیں مل رہی۔ بیسیکلی اس وقت گوجرانوالہ کے اندر جو مسلم لیگ نون ہے اس کے اندر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بغاوت کی سی فضا جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے اپنی ہی قیادت کے خلاف، چونکہ یہ بہت عرصے سے گوجرانوالہ کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جا رہی ہیں کہ ایک خاص گروپ جو ہے وہ گوجرانوالہ میں نہ رہتے ہوئے بھی وہ گوجرانوالہ کی سیاست کو انفلوئنس کر رہا ہے، اور اس حد تک انفلوئنس کر رہا ہے کہ یہاں پر تقرریاں، تبادلے، ایون کے جو بھی کوئی عہدے ہوتے ہیں ان کی بندر بانٹ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس نتیجے میں بہت سے جو کارکنان میں وہ ایک تحفظات پائی جاتے ہیں، ان میں انہوں نے آہستہ آہستہ اب کئی جو بڑی اچھی آوازیں ہیں گوجرانوالہ میں، گوجرانوالہ ڈویژن میں مسلم لیگ نون کے جو بہت اچھے پرانے درینہ ساتھی ہیں وہ اب اپنے عہدوں سے، جو پارٹی عہدے ہیں ان سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ اس کی تازہ مثال ہمیں ریسنٹلی دیکھنے کو ملی کہ گوجرانوالہ میں مسلم لیگ نون کے ایک بہت ہی سرگرم رکن اور ڈویژنل سیکرٹری انفارمیشن جو تھے خرم مشتاق صاحب، چودھری خرم مشتاق صاحب، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ کے اندر اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر بڑے یعنی کہ ایک ٹویٹ کی، اور اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ وہ بڑے بوجھل دل کے ساتھ اور کہ چند وجوہات کی بنا پر، ان وجوہات کا سب کو معلوم ہے جیسا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ یہ پارٹی کے اندر جو ہے بہت زیادہ یعنی کہ یہ چیز جو ہے بے چینی ہے کہ جو مشکل وقت میں جن کارکنان نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا، مسلم لیگ نون کے ساتھ وفا کی، ان کو بجائے یہ کہ اس اچھے وقت میں جب کہ اقتدار کی ہما جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے سر پہ بیٹھی ہوئی ہے، اس اچھے وقت میں ان کارکنان کو یاد کرنے اور ان کو ساتھ لے کے چلنے کے بجائے ان کو ٹوٹلی طور پہ اگنور کیا جا رہا ہے۔ بیسیکلی یہ اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ کسی بہت ہی سینئر پولیٹیشین نے مسلم لیگ نون اور اسپیشلی جو اس کی قیادت کے بارے میں کہا تھا کہ جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو یہ پاؤں پڑتے ہیں، اور جب اقتدار میں یعنی کہ آ جاتے ہیں تو یہ گلے پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی کچھ تاثرات جو ہیں وہ کارکنان کے بھی ہیں، اور وہ بھی کچھ اسی قسم کے یعنی کہ جذبات اور خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک چیز جو ہے یہ لگ رہا ہے کہ گوجرانوالہ میں جو گوجرانوالہ کا قلعہ جو مسلم لیگ نون کو سمجھا جاتا تھا، اس قلعے کی دیواروں میں دراڑیں جو ہیں وہ پڑنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ مخالف جماعتیں لازمی اٹھائیں گی۔ پولیٹکس میں جب بھی ان خیالات کا اظہار کرتا ہوں تو میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ کارکنان کو کبھی بھی اس قیادت کے پیچھے اور اپنی پارٹیوں کے پیچھے لگ کے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی سے تعلق ہو ان کا، پیپلز پارٹی سے یا مسلم نون سے ہو، ان کو چاہیے کہ وہ سیاست کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہ کر لیں کہ جس کی وجہ سے ان کی اپنا جو سوشل سرکل ہے وہ متاثر ہو، اور اپنے کہتے ہیں نا ایسے اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ نہ لے کے چلے جائیں کہ جہاں پر جسے کہا جاتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ پارٹی کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ پارٹی کے جو بھی نظریات ہیں، جو بھی باتیں ہیں، اگر ان سے آپ اختلاف رکھتے ہیں تو آپ میں یہ ہمت ہونی چاہیے کہ آپ اس اختلاف کا اظہار کریں۔ اور ویسے بھی جب یہ مسلم لیگ نون دوبارہ اقتدار میں آئی تو جو میاں محمد نواز شریف کا بیانیہ تھا جس میں ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ تھا، بہت سے کارکنان میں اس چیز کے خلاف جو تھی وہ ایک بے چینی پائی جاتی تھی کہ وہ بیانیہ کہیں جو ہے نا دفن ہو گیا ہے، اور یہ جو اقتدار جس طرح ملا ہے اس پہ کئی سوالیہ نشان
پریشان ہیں، اور اس کی وجہ سے ہی جو پارٹی کے اندر بھی بے چینی تھی، اور اب جس طرح معاملات کو چلایا جا رہا ہے، جس طرح افسر شاہی کو لے کے معاملات کو چلایا جا رہا ہے، اس میں بھی یہی چیز نظر آتی ہے کہ جس طرح مسلم لیگ نون کی قیادت بالکل اس چیز سے یعنی کہ ایک لحاظ سے وہ کہتے ہیں نا بالکل اسے چشم پوشی کر رہی ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں اسی عوام نے آپ کو ووٹ دینے ہیں، اور انہی کی یعنی کہ ووٹ کی طاقت سے آپ نے دوبارہ اقتدار میں آنا ہے۔ ان کی پالیسیز جو ہیں اوور آل اس وقت عوام میں اس کے خلاف کافی زیادہ بے چینی، جس طرح ہم نے لاسٹ کئی ویڈیوز میں بھی کہا، وہ پائی جاتی ہے۔ اور اب یہ بے چینی بڑھتے بڑھتے جو ایک کلٹ مسلم لیگ نون کے اپنے کارکنان تھے، اور جس طرح میں نے ذکر کیا کہ گوجرانوالہ جیسا شہر جسے یعنی کہ میرا شہر، اور میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ یہ ایک مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، اب یہاں پہ بھی وہ مسلم لیگ نون کے جو گڑھ کو ایک لحاظ سے کافی زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے، اور اگر تو یہی صورتحال چلتی رہی تو کچھ بعید نہیں ہے کہ جو آنے والے الیکشن میں ایک لحاظ سے مسلم لیگ نون کو جو پچھلے الیکشن کی جو کہتے ہیں نا مار، اس سے بھی بڑی مار کا جو ہے سامنا کرنا پڑے، اور اس کا فائدہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ دوسری جماعتیں لازمی اٹھائیں گی۔ گوجرانوالہ کو ویسے بھی بہت عرصے تک یعنی کہ نظر انداز کیا جاتا رہا ہے، اب آ کے جو مریم نواز صاحبہ ہیں انہوں نے کچھ پروجیکٹس کا اعلان کیا ہے، لیکن وہ پروجیکٹس بھی لوکل قیادت میں جس طرح وہ کہتے ہیں نا ان کی رہنمائی اور ان کی مدد سے اور ان کو آن بورڈ لے کے کیے جانے چاہیے تھے، وہ مسلم لیگ نون کے یعنی کہ کارکنوں کا خیال ہے وہ نہیں یعنی کہ لے کے کیے گئے، جس کا نتیجہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس پارٹی کے اندر، حالانکہ اقتدار میں رہتے ہوئے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اب اقتدار میں رہتے ہوئے یہ جو چیزیں ہیں دن بدن سامنے آتی جا رہی ہیں، اور یہ اختلافات جو ہیں کھل کے سامنے آتے جا رہے ہیں، اور اگلے آنے والے کچھ دنوں میں نظر آتا ہے کہ مزید جو ہے وہ آوازیں جو ہیں اور بغاوتیں جو ہیں وہ پارٹی کے اندر سر اٹھائیں گی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔